السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام آداب، میں عثمان خان لے کر حاضر ہوں آپ کا پسندیدہ پروگرام مسائل رمضان۔ ناظرین، اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمارے روزے کو قبول کرے، ہم سے جو غلطیاں ہوئی انہیں معاف کرے اور ہم میں تقوی اور شکر ادا کرنے کی توفیق عطا کرے۔ ناظرین، آئیے آپ کی ملاقات کراتے ہیں ہمارے خاص مہمان فضیلت الشیخ جناب خالد جمیل مکی صاحب سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا استقبال ہے ہمارے پروگرام مسائل رمضان میں۔ شکراً، جزاک اللہ خیر۔ ناظرین، شیخ محترم ویسے تو کسی تعارف کے محتاج نہیں، لیکن پھر بھی ادباً میں شیخ محترم کا ایک چھوٹا سا تعارف پیش کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ ناظرین، شیخ محترم نے الحمدللہ مکۃ المکرمہ سے تعلیم حاصل کی ہے اور اس کے بعد ہی سے دعوت کی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ آئیے ناظرین اپنے سوالوں کے سلسلے کو شروع کرتے ہیں۔ شیخ محترم سے پوچھتے ہیں آج کا ہمارا پہلا سوال۔ شیخ محترم کہ اگر کوئی روزے دار وضو میں خاص طور سے کلی کرتے وقت غلطی سے اس کے حلق میں پانی چلا جائے تو کیا اس کا روزہ برقرار رہے گا یا ٹوٹ جائے گا؟ کیا حکم ہے شریعت کا؟ ایک بات میں یہاں روزے داروں کو خاص طور سے بتانا چاہوں گا کہ روزے کی جو تعلیمات ہیں انہیں بہت ہی اچھی طریقے سے سمجھ لینا چاہیے۔ ناظرین کرام، شیخ محترم جو بات بتانے چاہ رہے ہیں آپ کی توجہ چاہوں گا۔ جی شیخ۔ مثلاً جیسے کہ آپ نے ابھی سوال کیا کلی کے تعلق سے، اور اس کلی کا کم از کم دن و رات میں 5 بار ایک روزے دار کو اس سے سابقہ ہے۔ دن میں 3 بار ظہر کی نماز میں، عصر کی نماز کے لیے، اور اسی طریقے سے مغرب کی نماز کے لیے۔ ان اوقات میں تو اسے اور زیادہ احتیاط کے ساتھ اسے جاننے کی ضرورت ہے۔ اس لیے کلی کا اسلام میں کیا طریقہ ہے اسے سمجھنا چاہیے، اور خصوصیت کے ساتھ رمضان مبارک مہینے کے اندر جب وہ روزے کی حالت میں ہو تو کلی یقیناً کرے۔ اس میں کبھی کبھی بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ بہت زیادہ مبالغہ کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بنیاد پر خاص طور سے رمضان مبارک مہینے میں روزے دار کو اس چیز سے متنبہ کیا کہ بالغ فی الاستنشاق الا ان تکون صائما، کہ کلی کرنے میں، پانی لینے میں، چاہے ناک کے ذریعے یا منہ کے ذریعے پانی لینے میں بہت زیادہ مبالغہ نہ کیا جائے جی، جب آپ خاص طور سے روزے کی حالت میں ہوں۔ اب اگر کوئی آدمی اس کی مخالفت کرتا ہے اور پانی زور سے کھینچتا ہے یا کلی کے اندر مبالغہ کرتا ہے تو اس وقت اگر اس کے حلق میں اگر پانی چلا جاتا ہے تو یقیناً وہ محظور میں واقع ہوگا اور اس کا روزہ خراب ہو سکتا ہے، کیونکہ اس نے جو ہدایت تھی، ہدایت نبوی، اس ہدایت نبوی کے خلاف اس نے کام کیا۔ جی بالکل۔ لیکن ایک آدمی یوں ہی ایسی اپنے معمول کے مطابق وہ کلی کرتا ہے اور پھر بھی بد احتیاطی میں یوں ہی انسان کے حلق میں پانی چلا گیا تو انشاءاللہ اس کے روزے پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ لیکن اس چیز کو ہمیشہ دھیان میں رکھتے ہوئے خصوصیت کے ساتھ روزے دار جب کلی کرے تو یہ بات دھیان میں رکھ کر کے کلی کرے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں مبالغہ کر جاؤں اور حلق کے نیچے پانی اتر جائے۔ جی ناظرین کرام، شیخ محترم کی ہدایت یاد رکھیں، کلی کرنے میں مبالغہ نہ کریں، احتیاط کریں، خصوصاً روزے کی حالت میں۔ شیخ محترم، اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں بار بار کلی کرے، بلا وجہ کلی کرے، تو اس پر کیا حکم لگایا ہے شریعت نے؟ ایسا ضرورت پر ہو سکتا ہے، ممکن ہے آدمی کسی ایسی ضرورت پر کلی کرتا ہو جس سے اس کا کوئی دوسرا مقصد ہے۔ مثلاً ایک آدمی کی طبیعت میں کچھ خشکی پائی جاتی یا وہ اپنے منہ میں کچھ ایسا محسوس کرتا ہے، فرض کر لیجئے کہ اسے متلی کی کیفیت ہے یا اور کوئی کیفیت ہے، اس کا دل چاہتا ہے کہ وہ کلی کرے اور اس کا منہ صاف ہو جائے، ایک الگ چیز ہے۔ ایسا مطلوب اگر اس طریقے پر ہے تو یقیناً اسے کلی کر لینا چاہیے اور اپنے منہ کی صفائی کر لینی چاہیے۔ ایک ایسا ہے
کہ ایک انسان جو پیاس کی شدت محسوس کر رہا ہے، پیاس کی شدت کی وجہ سے وہ چاہتا ہے کہ بار بار یہ عمل دہرائیں، جس سے اس کی جو پیاس کی جو کیفیت ہے، جو طلب ہے، وہ مرے۔ تو اسے چاہیے کہ اپنی اس کیفیت کو یا پیاس کی جو صورتحال ہے، اسے ختم کرنے کے لیے بار بار اگر کلی کا سہارا لیتا ہے تو یہ ایک ناپسندیدہ عمل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ خدشہ ہے کہ انسان کے پیٹ میں پانی اتر جائے، اور ایسا اگر ہوا تو اس کا روزہ فاسد ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ جان بوجھ کر کے یا بار بار یہ عمل دہراتا ہے، جی تو اس میں اس کا مقصد شامل ہے، اور اگر کسی چیز پر عزم شامل ہو گیا تو وہ چیز انسان کے لیے مضر ہے، خاص طور سے اس روزے میں۔ جزاک اللہ خیر۔ ناظرین کرام، شیخ محترم کی باتوں کا خلاصہ یہی ہے کہ ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ آدمی کی جیسی نیت ہوگی ویسا اسے بدلہ دیا جائے گا۔ شیخ محترم، میں جاننا چاہتا ہوں، ہم نے اس سے پہلے جانا کلی کے تعلق سے، وضو میں کلی کرتے وقت آدمی کے حلق میں پانی چلا جائے، یا کسی ضرورت کے تحت آدمی کلی کر رہا ہے یا بار بار کلی کر رہا ہے۔ اب اسی سے ملتا جلتا ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک روزہ دار اپنا لعاب یا تھوک نگل جائے تو اس کے لیے شریعت نے کیا حکم لگایا ہے؟ میں اس وقت بھی وہی بات دہراؤں گا جی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فطری طور پر انسان کے منہ میں لعاب کی یا رطوبت کی ایک شکل پیدا کی ہے، جی کہ جس سے بندہ گفتگو کرتا ہے اور کوئی چیز کہنے میں اسے ذرہ برابر بھی جھجک نہیں ہوتی ہے، اس کی زبان نہیں پھنستی ہے، یا اس کا گلا رودھ نہیں جاتا ہے، یعنی تکلیف محسوس نہیں کرتا اس تھوک کی وجہ سے، گویا کہ یہ گریس کا کام کرتی ہے۔ جی یہ فطری طور پر زبان سے اور اس کے جو منہ کے اندرونی جو حصے ہیں ان سے اس کا استخراج ہوتا رہتا ہے، نکلتا رہتا ہے، یہ رطوبت خارج ہوتی رہتی ہے، اور فطری طور پر انسان اسے نگلتا رہتا ہے۔ اس کے اگلنے کی کیفیت کب ہوتی ہے؟ جب اس کی طبیعت کے اندر کوئی فساد، مثال کے طور پہ کوئی بدبودار چیز، کوئی گھناؤنی چیز اگر وہ دیکھ لیتا ہے تو اس کی طبیعت میں جو ایک چیز پیدا ہوئی ہے اس چیز کو چاہتا ہے کہ وہ اگل دے، تو اس بنیاد پر وہ تھوکتا ہے۔ جی اگر تھوک ان کیفیات میں نہ ہو، نارمل حالت میں ہو، اور پھر روزے کی حالت میں ہوتے ہوئے یوں ہی ایسی کسی بنیاد پر اگر تھوک جمع ہو گیا اور اسے نگل لیا تو انشاءاللہ اس میں کوئی بات نہیں ہوئی۔ ایسے ہی کبھی کبھی انسان مزکوم ہوتا ہے، زکام کی کیفیت میں رہتا ہے، اور کوئی گلے سے یا کسی جسم کے منہ کے اندرونی حصے سے کوئی رطوبت خارج ہوتی ہے بلغم کی شکل میں، وہ جمع ہوئی تو بھی طبیعت انسان کی یہی کہتی ہے کہ اسے اگل دیا جائے۔ اس طریقے سے کسی چیز کو محسوس کر کے تھوکتا ہے، ایسے ہی بلغم کو بھی وہ ناپسند کرتا ہے اور وہ تھوکنا چاہتا ہے، لیکن کسی آدمی نے غذا سمجھ کر کے یا اس سے مجھے کچھ فائدہ حاصل ہوگا اگر وہ نگلتا ہے تو وہ چیز بھی اس کے روزے پر اثر انداز ہوگی۔ تو اصلاً اگر یوں ہی ایسی بلا قصد ارادہ تھوک نگل لیتا ہے، بلغم نکل لیتا ہے تو انشاءاللہ کوئی بھی اس کے روزے پر برا اثر نہیں پڑے گا، لیکن اگر اس نے دوسرا ارادہ کیا ہے تو اس کا روزہ متاثر ہو سکتا ہے، اسے اس سے بچنا چاہیے۔ جی شیخ محترم، اسی سے ملتا جلتا ایک سوال ہے۔ عام طور پہ لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ لوگ ہمیشہ تھوکتے رہتے ہیں، روزے کی حالت میں تھوکتے رہتے ہیں، مطلب یہ سوچتے ہیں کہ تھوک کا جو اس کی فطرت میں رکھا گیا ہے، جو تھوک جو ہمیشہ ہمارے حلق میں بنتا رہتا ہے، جو تھوک، اس کو بھی نکالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ سوچتے ہیں کہ شاید ہمارا روزہ ٹوٹ جائے گا، یا ان کو یہ ہدایات دی گئی ہیں کہ آپ تھوک حلق سے اندر نہ لیں، آپ تھوک کو ہمیشہ تھوکتے رہیں، نہیں تو آپ کا روزہ فاسد ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا۔ تو ایسے لوگوں کے لیے آپ کیا ہدایت دینا چاہیں گے؟ دیکھیے، میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ چیز مشکل کا باعث ہوگی۔ جی ایک تو آدمی کلفت میں مبتلا ہو جائے گا کہ ہمیشہ وہ تھوکتا رہے، اس لیے کہ یہ مادہ ایسا ہے کہ یہ رطوبت منہ سے ہمیشہ خارج ہوتی رہتی، نکلتی رہتی ہے منہ کے اندر۔ اب وہ بار بار تھوکتا رہے گا تو کہاں تھوکے گا؟ اگر کہیں صحرا اور بیابان میں ہے تو چلو ٹھیک ہے، یہ گنجائش ہے کہ بھی آدمی چلو وہاں نہیں،
لیکن اگر وہ لوگوں کے درمیان میں ہے اور بار بار اگر یہ کیفیت کرتا ہے تو دوسرے لوگوں کو اسے تکلیف ہوگی، اس کی اس حرکت کو لوگ ناپسند کریں گے جی کہ بھائی یہ کیسا آدمی ہے، بار بار یہ تھوکتا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کسی کو تکلیف میں نہیں چاہتا، اسی لیے روزے کے متعلق جو آیت ہے اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس چیز کا تذکرہ کر دیا کہ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تبارک تعالیٰ آسانی چاہتا ہے، مشکل نہیں چاہتا ہے، اپنے بندوں کو مشکل میں ڈالنا نہیں چاہتا ہے۔ جی اب یہ کوئی آدمی اگر کہہ لے تو بیچارہ مشکل میں پڑ جائے گا، ہمیشہ وہ تھوکتا رہے گا، دن بھر وہ تھوکتا رہے گا، نہ وہ اپنے آفس میں رہ سکتا ہے، نہ اور کوئی دوسرا کام کر سکتا ہے، یعنی ہمیشہ انسان جو ہے پریشانی محسوس کرے گا۔ اس وجہ سے میری یہ نصیحت ہے ایسے لوگوں کو کہ شریعت نے جو آسانیاں دی ہیں ان آسانیوں کو برتیں اور اسی میں ان کے لیے خیر اور ان کے لیے عافیت ہے۔ جزاکم اللہ خیر شیخ محترم، معذرت چاہوں گا۔ ناظرین کرام، ہمیں یہاں پر رکنا پڑے گا کیونکہ وقت ہو چکا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا۔ وقفے کے بعد ہم جلد حاضر ہوں گے، آپ کہیں جائیے گا مت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیجئے ناظرین، وعدے کے مطابق ہم پھر حاضر ہیں آپ کی خدمت میں وقفے کے بعد۔ آئیے ناظرین، اپنی گفتگو کو شروع کرتے ہیں۔ شیخ محترم سے بات چل رہی تھی ہماری۔ شیخ محترم، غرارہ کرنا کیسا ہے؟ غرارے کا کیا حکم ہے اسلام میں؟ کلی میں آدمی مبالغہ کرے، یعنی اپنے انگلیاں ڈال کر کے منہ کے اندر جی گلے کے آخری حصے یعنی حلق تک انگلیاں پہنچا کر کے صفائی کرنا، اسے غرارہ کہا جاتا ہے۔ جی یا پھر اپنے منہ میں پانی کی کچھ مقدار رکھ کر کے آدمی ایک آواز کے ذریعے سے اور سانس کو اوپر رکھ کر کے پانی کو حرکت دیتا ہے، اسے غرارہ کہا جاتا ہے۔ جو بات میں نے مبالغے کی کہی ہے یہ وہی مبالغہ ہے کہ اس میں آدمی کا کنٹرول نہیں رہتا، ممکن ہے کہ پانی اندر چلا۔ حلق کے نیچے اتر جائے۔ جی بالکل۔ تو جو چیز اس آدمی کے بس میں نہ ہو اسے چاہیے کہ ایسا نہ کرے، اس لیے کہ اسے اعتماد نہیں ہے، کانفیڈنس نہیں ہے کہ وہ پانی میں روک پاؤں گا، ممکن ہے پانی غالب آ جائے، اس کی طاقت یا طلب انسان کے اندرونی اسے کھینچ لے تو اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا، تو اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ اگر غرارہ حسب ضرورت ہو تو؟ پتہ ہے آپ کو کہ غرارہ اولاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے کہ وہ بالغ فی الاستنشاق الا ان تکون صائما، روزے کی حالت میں تو اسے بہرحال نہیں کرنی چاہیے۔ اب ضرورت کس نوعیت کی ہے، وہ اس ضرورت کو آدمی ضرورت کے مطابق ہی کرے۔ آدمی کا گلا پھنس رہا ہے تو اس کے لیے کلی کر لینا میرے خیال سے یہ کافی ہوگا۔ غرارے کی نوبت بتایا آپ کو کہ یہ ایک اندرونی صفائی کے لیے ہوتی ہے، جی اندرونی صفائی کے لیے ہوتی ہے، یا انسان کچھ مریض ہو جاتا ہے، ایسی کیفیت آ جاتی ہے اس کے گلے کے اندر کہ انسان کی جو آواز ہے وہ پھٹنے لگتی ہے یا انسان کو بولنے میں تکلیف ہوتی ہے، تو وہ ایک علاج ہے، اس علاج کے تئیں انسان اس طرح سے کرتا ہے، لیکن وہ چیز بھی حالت صیام میں درست نہیں ہے، اس سے اسے بچنا چاہیے۔ جزاک اللہ خیر، بہت بہت شکریہ شیخ محترم، ایک بہت ہی بڑا مسئلہ آپ نے حل کیا۔ ناظرین کرام، شیخ محترم کی بات سے ہمیں پتہ چلا کہ روزے کی حالت میں ہمیں غرارہ نہیں کرنا ہے، چاہے کتنی بھی بڑی ضرورت آن پڑے، کیونکہ روزہ ایک فرض عبادت ہے اور فرض عبادت سے بڑھ کر کوئی چیز آپ کے لیے نہیں، چاہے وہ آپ کا کام ہی کیوں نہ ہو۔ آئیے ناظرین، شیخ محترم کی طرف اگلا سوال لے کر چلتے ہیں۔ شیخ محترم، ایک سوال پیدا ہوتا ہے، لوگوں کو آنکھ میں یا کان میں روزے کی حالت میں دوا ڈالنے کی ضرورت پڑتی ہے، تو ایسے روزے دار کے لیے کیا حکم ہے شریعت میں؟ اولاً تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ آنکھ میں جو دوا ڈالی جاتی ہے وہ آنکھ تک ہی محدود رہتی ہے یا وہ اتر کر کے کہیں اور تک جاتی ہے، اور بعینی ہی کان میں اگر کوئی دوا ڈالی جاتی ہے تو کیا وہ کان کی دوا کان تک محدود رہتی ہے یا وہ اتر کر کے کہیں اور جاتی ہے؟ ایسے ہی ناک، جی چونکہ ان تین چیزوں کا یعنی جسم کے تین حصوں کا نام میں نے اس لیے لیا کہ ان کا تعلق گلے سے ہے، جی اور اسی لیے آپ میں نے ناک
کا نام لینا بھول ہاں، گیا تھا میرے جی ہاں۔ خیال سے، جزاک اللہ خیر۔ بارک اللہ فیک۔ تو یہ تین چیزیں آپ دیکھیں گے ڈاکٹر بھی وہ ENT جو پائے جاتے ہیں وہ اسی کے لیے ہیں، ایئر نوز تھروٹ یا انہی کے لیے۔ تو آنکھ بھی جب آپ دوا ڈالتے ہیں آنکھ میں تو آپ کو کبھی کبھی محسوس ہوتا ہے کہ جسے وہ آنکھ کی جو دوا ہے اس کی جو رطوبت خارج ہوتی ہے یا اس کا جو مزہ ہے وہ مزہ گلے میں کبھی کبھی محسوس ہوتا ہے، جی جی بالکل۔ ہاں، لیکن وہ انسان کے پیٹ میں نہیں جاتا۔ کان میں ڈالیں، ناک میں ڈالیں، آنکھ میں کوئی چیز ڈالی جاتی ہے، یہ تمام چیزیں انسان کے پیٹ میں نہیں اترتی ہیں۔ اسی بنیاد پر علماء نے یہ کہا ہے کہ ان سے ایسا استفادہ کیا جا سکتا ہے اگر آدمی کو ضرورت ہے، لیکن کوئی ایسی چیز جو انسان کے پیٹ تک اترنے والی ہے اور وہ غذا کی شکل بننے والی ہے تو پھر اس چیز سے اجتناب کرنا چاہیے۔ جزاک اللہ خیر، بہت بہت شکریہ۔ شیخ محترم، ایک سوال ابھی ابھی میرے ذہن میں آیا کہ اگر کوئی آدمی بھول کر پانی پی لے اور کوئی دیکھنے والا اسے یاد دلائے تو ایسے شخص کے لیے شریعت نے کیا حکم رکھا ہے؟ اولاً بھول کر کے پی لینا، جی اور پھر اس میں آپ نے یہ کہا کہ کوئی یاد دلائے، دو چیزیں۔ بھول کر کے اس نے اگر پی لیا، کوئی اسے یاد دلانے والا نہیں تھا تو اسے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر کوئی آدمی بھول کر کے کھا پی لے جی تو وہ اپنا روزہ مکمل کرے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو کھلایا۔ ایک آدمی جس نے بھول کر کے پانی کا گلاس ہاتھ میں اٹھایا یا کوئی چیز کھانے کے لیے ہاتھ میں لی، اسے یاد نہیں ہے، فوراً کسی آدمی نے اس کو متنبہ کیا کہ بھئی تم روزے سے ہو یا یہ مہینہ رمضان کا ہے، جی تو اس آدمی کو فوراً وہیں پر رک جانا چاہیے۔ اس کے بعد بھی اگر کوئی آدمی کرتا ہے تو گویا کہ وہ آدمی جان بوجھ کر کے کھا رہا ہے یا پی رہا ہے، اور ایسا کرنے والے کا روزہ فاسد ہو جائے گا۔ جزاکم اللہ خیر۔ شیخ محترم، میں چاہوں گا کیا اللہ کے رسول کے زمانے میں کسی صحابی کے ساتھ ایسا کوئی واقعہ پیش آیا کہ انہوں نے روزے کی حالت میں بھول کر کھا لیا یا پی لیا؟ ایسا کوئی واقعہ آپ کے ذہن میں ہو تو پلیز ناظرین کے لیے۔ جی ہاں، ایسا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیش آیا۔ اسی بنیاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اکل ناسیا جی فلیتم صومہ، کہ جو آدمی بھول کر کے کھا لے تو اپنا روزہ مکمل کرے۔ جب آپ کے ہاں یہ معاملہ آیا تو آپ نے اسے یہ بات بتلائی۔ اگر کوئی آدمی بھول کر کے کھا پی لے تو وہ اپنا روزہ مکمل کرے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے کھلایا ہے، اسے پلایا ہے، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے لیے یہ چیز مقدر کی تھی تو اس کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا ہے، اور وہ اپنا روزہ مکمل کرے، وہ اپنا روزہ نہ توڑے۔ یہ اسی پس منظر میں یہ حدیث وارد ہوئی ہے، یہ رخصت ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے اس کے اپنے بندوں کے لیے کہ اگر کوئی غلطی کر جائے تو اس پر اس کا مواخذہ نہیں ہے۔ تو یہ اس سہولت کا آدمی کو اعتبار کرنا چاہیے اور اسے اس چیز کو سمجھنا چاہیے، جاننا چاہیے، ورنہ بہت سارے لوگ ایسا کرنے کے بعد وہ سمجھتے ہیں کہ اب ہمارا روزہ وہ ٹوٹ گیا ہے بھول کر کے کھا پی لینے سے۔ تو ایسے آدمی کو چاہیے کہ وہ اس مسئلے کو جانے اور اپنے روزے کو مکمل کرے۔ جزاکم اللہ خیر۔ شیخ محترم، بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے بہت ہی بیش قیمتی معلومات ہمیں فراہم کی۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا کرے، اللہ آپ کو اس کا بہترین بدلہ دے۔ ناظرین کرام، امید کی آپ نے بھی شیخ محترم کی معلومات سے فائدہ حاصل کیا ہوگا اور اپنی زندگی میں ان ساری معلومات کو عمل میں لانے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین، جی تو نہیں چاہتا کہ شیخ محترم کو، ہمارے ناظرین کو اس طرح یوں ہی چھوڑ کے جائیں، لیکن کیا کریں، وقت کی تنگ دامانی ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں۔ فی الحال آج کے لیے اتنا ہی، اس وعدے کے ساتھ آپ سے رخصت لیتے ہیں۔ انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی کچھ نئے سوالوں کے ساتھ۔ جب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت، اور رکھیے اپنا خیال اور دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام مسائل رمضان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔